نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ ایک مسلمان مرد اپنی عورت کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے. کل بتلایا تھا کہ عورت کے ذمے شوہر کا اور اس کی اولاد کا پکانا بھی ضروری اور فرض نہیں ہے. اگر یہ پکائے تو اس کا احسان ہے. اور ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری بیویاں ایک ایک نہیں تین وقت پکاتی ہے اور کتنی مرتبہ چائے بنا کر دیتی ہے، اور رمضان میں افطار میں قسم قسم کی نعمتیں بنا کر پیش کرتی ہے. جب اس کی طرف سے باوجود فرض نہ ہونے کے یہ حسن سلوک ہے تو ہم شوہروں کو چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ اس کی قدردانی کریں. اور قدردانی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ. ایک نوجوان مرد، ایک مرد اور ایک عورت، زیادہ عمر کے 50-60 سالہ عمر ہوگی، وہ حضرت سے بیعت تھے. انہوں نے ایک مرتبہ حضرت کی دعوت کی، گھر بلایا، دعوت کی. شوہر بھی حضرت سے مرید تھا اور عورت بھی حضرت سے مریدن تھی، لہذا بہت اچھا کھانا پکایا اور پکانے کے بعد شیخ کو کھلایا. حضرت شیخ کی عادت تھی کہ جب کوئی دعوت کرتا اور کھانے میں اہتمام کرتا اور اچھا کھانا کھلاتا تو شکریہ ادا کرتے، 2 اچھے الفاظ کہتے حوصلہ افزائی کے لیے. تو چنانچہ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو پردے کے پیچھے سے مریدن نے سلام کیا. حضرت نے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد کہا، بیٹی آج تو نے بہت اچھا کھانا پکایا اور بہت اچھا کھلایا، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. اتنا کہا اور تھوڑی دیر کے بعد پردے کے پیچھے سے عورت کی سسکیاں لینے کی، رونے کی آواز آئی. تو حضرت حیران ہو گئے، میرے کوئی جملے سے ان کو تکلیف پہنچی، کیا بات ہے، کیوں رونے لگی؟ تو حضرت نے پوچھا، بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، حضرت آج ایک مرتبہ دعوت آپ کو دی اور دعوت میں آپ کو اچھی اچھی چیزیں بنا کر کھلائی اور اس پر آپ نے شکریہ بھی ادا کیا، حوصلہ افزا کلمات بھی کہے. میں اس شوہر کے نکاح میں 40 سال سے ہوں اور روزانہ قسم قسم کی نعمتیں میں نے کھلائی ہے، کبھی بھی زندگی میں ایک جملہ ایسا نہیں سنا، اس لیے مجھے رونا آ گیا. یہ واقعہ ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا حال کیا ایسا تو نہیں ہے. نکاح کے بعد 10 سال 20 سال 30 سال گزر گئے اور واقعی میں ہماری عورت نے قسم قسم کی نعمتیں، قسم قسم کے مشروبات بنا کر ہمیں کھلائے اور پلائے. لیکن ہم کتنے نکمے ہیں، کتنے ناشکرے ہیں. اگر اس نے کھلائی بہترین بریانی تو کہ نہیں، سورت میں جو ساگر کی بریانی ہے ایسی بریانی نہیں ہے. کوئی آئٹم کھلائی تو کہ نہیں، فلاں ریسٹورنٹ میں جو ملتی ہے ایسی نہیں ہے، حالانکہ بہت اچھی بنی ہے. اس کے باوجود بھی ناشکری اور ناقدری. حالانکہ وہ پکا کر کھلا رہی ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فریضہ نہیں ہے، اور قسم قسم کی نعمتیں کھلا رہی ہے اور پلا رہی ہے. لیکن ہماری ناشکری زبان ہے، کبھی بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے. اخلاقی فریضہ تو یہ ہے، عام طور پر روزانہ کھانا کھلاتی ہے تو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. بیگم صاحبہ تجھے نے کھانا کھلایا، پکایا، تیرا فریضہ نہیں، اللہ تجھے جزائے خیر دے. اور کبھی اچھا پکائے، اچھا کھلائے تو اہتمام سے کہنا چاہیے کہ بہت بڑھیا کھلایا، بہت ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے، آج تو فاؤنٹن کا کھانا تو نے بھلا دیا.
فلاں جگہ کا کھانا تو نے بلا دیا، اتنا بہترین کھانا کھلایا۔ بلکہ علماء نے تو لکھا ہے ہماری عورتیں اس نو کی ہماری خدمت کرتی ہے، کھلانے کے اعتبار سے، پلانے کے اعتبار سے، پہنانے کے اعتبار سے۔ جب اس کے خاندان کے مرد اور عورتیں آ جائے، مثلا اس کی خالہ آ گئی، اس کی چچی آ گئی، اس کی ماں آ گئی، اس کی پھوپھی آ گئی، اس کی نانی آ گئی، اس کی دادی آ گئی، تو ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی بیٹی کو بہت بہترین سلیقہ عطا فرمایا ہے، بہت بہترین کھانا کھلاتی ہے، بہت بہترین خدمت کرتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ روزانہ اس کی ناشکری، اور اس کے گھر والے آئے تو اور زیادہ ناشکری، کہیں ہکویلو کی نہیں، احمد مکلی دکھ لی، بہت بڑی ناشکری ہے۔ اسی ناشکری کی وجہ سے مسلمانوں کے یہ جو اجتماعی زندگی میں جو گھرانے ہیں، گھرانوں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فساد، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کا جو فریضہ تھا وہ فریضہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ بلکہ آدمی کو کس طرح رہنا چاہیے؟ عورت ذات ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو اپنے اساتذہ سے بڑا پیارا جملہ سنا، کہا کہ عام طور پر مرد اپنی عورت پر غصے نہیں ہوتا ہے، ہاں کبھی ایسا کام عورت سے ہو جاتا ہے جو آدمی کو غصہ دلاتا ہے، کبھی۔ اصل میں مرد کو اس وقت قابو پانا چاہیے کہ جس وقت اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے ہمیں غصہ آئے، اس وقت غصے پر قابو کر لینا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ آج ان معمولی تعلیمات کے نہ ہونے سے مسلمان کے گھرانے جہنم بنے ہوئے ہیں، بے سکونی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، پریشانی کے، ٹینشن کے، لڑائی جھگڑے کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی ہے عفو، درگزر، معافی، چشم پوشی، یہ ہونا چاہیے۔ عورت کا بھی کام یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، شوہر نے چشم پوشی کی، اپنے آپ کو متوجہ کر لے، شوہر نے محبت سے کہہ دیا، اپنے آپ کو متوجہ، بار بار اس کا بھی کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غلطی کرتی رہے اور کہے بھئی غلطی ہے کہ تمہیں تو ٹوکاج کرے، دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ عورتوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن مردوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، دیکھو اللہ نے جو عورتیں ہمیں دی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ شوہر کھانے کے لیے بیٹھے، اجلت تھی، روزانہ تو ساتھ میں کھاتے تھے، جلدی کھانے کا تقاضا تھا، بیگم سے کہا مجھے کھانے میں بھوک زیادہ لگی ہے، جلدی نکال دو۔ اب روزانہ ماشاءاللہ ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے تھے، عورت بہترین کھانا کھلاتی تھی۔ آج جب شوہر کھانے بیٹھے تو دیکھا ترکاری میں یا سالن میں یا چاول میں نمک ایک کے بجائے 2 مقدار ڈبل پڑ گیا تھا، یعنی کھانا بالکل کھارا ہو گیا تھا۔ لیکن شوہر نے اسی طریقے سے اس نمکین اور کھارے کھانے کو کھایا جس طرح وہ عام کھانے کو کھاتا تھا، پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ پھر اس کے بعد عورت کھانے بیٹھی تو عورت کو احساس ہوا کہ آج نمک ڈبل پڑ گیا ہے، 2 گنا پڑ گیا ہے، تو کہنے لگی ارے شوہر نامدار، آج تو بہت کھارا کھانا ہے، آپ نے کیسے کھا لیا؟ تو شوہر کہنے لگے کہ روزانہ جس ہاتھوں سے بہترین کھانا ملتا ہے، کبھی بھول سے اگر ڈبل نمک پڑ جائے تو شکایت کرنا یہ انسان کی انسانیت نہیں ہے، انسان کی شرافت نہیں ہے۔ انسانیت اور شرافت تو یہ ہے کہ روزانہ کی نعمت کو دیکھتے ہوئے کبھی ایسا ہو جائے تو اس سے درگزر کرے۔ تھوڑے دنوں کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا گزری؟ کہا کہ بہت ساری عبادتیں تو کی تھی، تہجد بھی پڑھی تھی، اشراق بھی پڑھے تھے، تلاوت بھی کی تھی، ذکر و اذکار بھی کیے تھے، مراقبے بھی کیے تھے، لیکن اللہ کو میرا ایک عمل پسند آیا اور اسی پر میری مغفرت فرما دی۔ کہا کون سا عمل؟ کہا کہ بیوی نے کھانے میں نمک ڈبل ڈال دیا تھا، میں نے اس طرح کھایا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ اللہ کی بندی پر میں نے اس کی غلطی پر چشم پوشی کی، پردہ ڈالا، اس کو شرمندہ ہونے سے بچایا، روک ٹوک سے بچایا۔ اللہ نے کہا تو نے میری بندی کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا، میں نے اسی پر تیری مغفرت کر دی۔ یہ عورت ہے۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔
سوائے نوکرانی اور نوکرٹی کے ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور بعض مرتبہ تو جہالت عجیب ہوتی ہے، اور جہالت صرف شوہر میں نہیں ہوتی ہے، شوہر کے ماں باپ میں بھی ہوتی ہے. شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد شوہر تو بعد میں، شوہر کے ماں باپ یہ سمجھیں گے کہ ہماری نوکرانی آ گئی، ہماری ساری خدمت کرنا اس بہو پر ضروری ہے. خسر بھی یہ سمجھتا ہے، ساس بھی یہ سمجھتی ہے. حالانکہ یاد رکھو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا صرف یہ حق ہے کہ عورت شوہر کے گھر میں اپنے آپ کو قید رکھے، اپنے آپ کو بند رکھے، اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، باقی اس کا کوئی حق نہیں ہے. اور رہی خدمت، تو شوہر کی خدمت کرنا بھی عورت پر فرض نہیں ہے. جیسے میں نے کل بتایا کہ اگر کھانا بھی پکانا ہے تو وہ اپنے گھر میں پہلے کھانا پکاتی تھی، تو اپنا کھانا پکانا اس کی ذمہ داری ہے. شوہر کا کھانا پکانا، شوہر کی اولاد کا کھانا پکانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. جب شوہر کے کھانا پکانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو شوہر کا باپ ہو، شوہر کی ماں ہو، اس کی خدمت اس پر بالکل فرض نہیں ہے. لیکن ہمارے عام طور پر معاشرے میں خسر سمجھتا ہے کہ اب لونڈی آ گئی، ساس سمجھتی ہے کہ اب لونڈی آ گئی، اب ہماری ساری خدمت اس کے لیے ضروری. بلکہ بعض جاہل ماں باپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی خدمت کرے کہ نہ کرے ہماری خدمت ضروری. یہ سب جہالتیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر شوہر کے ماں باپ ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، تو شوہر پر ضروری ہے کہ ان کی خدمت کرے یا ان کی خدمت کا انتظام کرے. ایسی حالت میں بھی اس کی عورت پر خدمت ضروری نہیں، شوہر کی ضروری نہیں تو اس کے ماں باپ کی کیسے ضروری ہے؟ یہ شریعت کے احکام ہے. ہاں لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ عورت کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیک بختی ہے کہ وہ فرد نہ ہونے کے باوجود، حق نہ ہونے کے باوجود اپنے شوہر کی بھی خدمت کرے، اپنے شوہر کے والدین کی بھی خدمت کرے. فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، شوہر زبردستی نہیں کرتا، زبردستی کرے ظلم ہے، ناجائز ہے. لیکن عورت کے لیے بڑی سعادت ہے کہ عورت شوہر کی بھی خدمت کرے، اس کے والدین کی بھی خدمت کرے. دیکھو ایک فائدہ اس کا میں آپ کو بتلاؤں، خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کو. جو عورت اپنے شوہر کی اور شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے گی، اس کے گھر میں اس کے ماں باپ بھی ہے اور اس کے گھر میں اس کے بھائی کی بیوی بہو بھی ہے، بھابھی بھی ہے. تم نے اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کی تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ تمہاری بھابھی ہے وہ تمہارے ماں باپ کی بھی خدمت کرے گی. ایک تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے تم نے اپنے شوہر کی اور ان کے ماں باپ کی خدمت کی، جب تمہارا بڑھاپا آیا نا تو تمہارے گھر میں تمہارا جو بیٹا ہوگا، تمہاری جو بہو ہوگی، وہ تمہاری بھی خدمت کرے گی. یہ فائدے ہیں، لہذا سعادت ہے کہ خدمت کرے. لیکن ایک بات اور بھی ہے، اگر عورت اپنی خوشی سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، تو شوہر کو چاہیے، اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ اس عورت کی قدر کرے، اس کو بدلہ دے. اب یہ بھی ایک مصیبت ہے جہالت کی. بیچاری بہو رات دن خدمت کرتی ہے، کبھی بھول سے بھی اس کا تذکرہ نہیں، اور بیٹی نے آ کر تھوڑی خدمت، ہماری پوری تو اتنی خدمت کرے جنہیں کوئی حد نہیں، اور سناتی ہے وہ بہو کو. جہالت ہے، جہالت، کمینہ پن ہے، کمینہ پن نہیں. اگر تیری بیٹی خدمت کرتی ہے تو یہ کمال نہیں، تیری بہو خدمت کرتی ہے یہ کمال ہے. وہ تو ماں ہے اس لیے خدمت کر رہی ہے، ساس ہے پھر خدمت کر رہی ہے. قدر کرنی چاہیے، ساسوں کو قدر کرنی چاہیے کہ میرے بیٹی کی عورت میری خدمت کر رہی ہے. خسر کو یہ قدر کرنی چاہیے، شوہر کو یہ قدر کرنی چاہیے کہ میری بیوی جس پر میری خدمت ضروری نہیں، میرے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے. قدر کرنی چاہیے، سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، بہترین اچھا بدلہ لینا چاہیے. اور اچھا بدلہ کیا ہے؟ اچھا بدلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے شوہر کی عورت تمہاری خدمت کر رہی ہے، تم اس بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھو، اس بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرف بناؤ. آج مصیبت یہ بھی ہے، ہر ماں اپنی بیٹی کے ساتھ الگ معاملہ کرتی ہے اور ہر ساس اپنے بہو کے ساتھ الگ معاملہ کرتی ہے. اور خواب کیا دیکھتی ہے کہ میں اپنے گھر میں جس طرح اپنے بیٹی کے ساتھ معاملہ کرتی ہوں، سسرال میں میری بیٹی کے ساتھ اس کی ساس بھی ایسا معاملہ کرے.
یہ خواب دیکھتی ہے، غلط ہے۔ اگر ہماری مائیں جو ساس ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں دوسرے کے گھر میں خوش و خرم رہے، عافیت کے ساتھ رہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کی بیٹی ہمارے یہاں ہے، اس بہو کو بہو نہ رکھے، اس کو بیٹی بنائے۔ اگر ہم نے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی بتایا تو ہماری بیٹی جو دوسرے کے گھر میں ہے وہاں ساس بھی اس کو اپنی بیٹی بنائے گی، بہو نہیں بنائے گی۔ اور اگر ہم نے کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر رکھا تو پھر تمہاری بیٹی دوسرے کے یہاں گئی ہے، وہ بھی بہو ہی رہے گی، بیٹی نہیں رہے گی۔ اور بیٹی اور بہو میں فرق بتلاتا ہوں، میں بارہا اس کو عرض کرتا ہوں۔ اصل میں ہمارے گھرانوں میں، مسلم گھرانوں میں یہ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اس لیے میں کھول کھول کر اس کو واضح کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک بیٹی ہے، گھر میں ایک بہو ہے، یا بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، بہو گھر پر ہے، کام کرتے ہوئے، حالانکہ کام کرنا فرض نہیں ہے، کام کرتے ہوئے چائے کی ایک چھوٹی سی پیالی بہو سے گر گئی اور پھٹ گئی، تو ساس کیا کہے گی؟ اندھی ہے، تیری ماں نے کچھ سکھلایا نہیں، برتن پھوڑتی ہے، آج چھوٹی پیالی پھوڑی، کل بڑا برتن توڑ دے گی، یہ تانے دیتی ہے، ڈانٹتی ہے۔ 2 دن کے بعد اس کی بیٹی گھر آئی، گھر آنے کے بعد پانی پیتے ہوئے یا پانی کا جگ پکڑتے ہوئے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پورا جگ پھوٹ گیا، وہاں تو چائے کی پیالی پھوٹی تھی اور یہاں پورا جگ پھوٹ گیا۔ اب وہ ساس جو بہو کو تانا دیتی تھی وہ کیا کہتے ہیں بیٹی کے لیے؟ بیٹی کہیں نہیں، نصیب میں تو تھے ہی، مقدر میں تھا تو ہو گیا، اللہ بھی جو دے ہے اللہ دوسرا دے گا۔ ارے کمبخت، سمجھنا چاہیے تجھے، یہ جملہ تجھے تیری بہو کو کہنا چاہیے تھا کہ بہو کے بیٹی تجھے ڈرنے کی بات نہیں ہے، آج تجھ سے چائے کی پیالی پھٹی، مجھ سے تو بڑے بڑے برتن دسیوں پھوٹے ہیں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ایک برتن پھوٹا ہے اللہ نے دسیوں دیے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے ساس کی طرف سے بہو کو، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اندھی ہے، تیری ماں نے سکھلایا نہیں، اور بیٹی سے پھوٹ گیا تو مقدر میں تھا تو پھوٹ گیا، وہاں مقدر نظر نہیں آیا اور یہاں مقدر نظر آیا۔ اچھا ہونا کیا چاہیے؟ بہو سے پھوٹا تو یہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ آج کے زمانے میں بھی ایسی بہو بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، خیر اور شر ہر زمانے میں ہر جگہ رہے گا۔ ہم نے ایک بہو کے بارے میں سنا کہ وہ سسرال گئی اور وہاں ایک کانچ کی الماری تھی، الماری میں پلیٹیں رکھی ہوئی تھی، بہو نے پلیٹ نکالنے کے لیے وہ دروازہ کھولا، 1 2 دسیوں یعنی جتنی پلیٹیں رکھی تھی بڑی، ایک ایک گر کر سب پھٹ گئی۔ بیٹی ڈر گئی کہ کیا ہوگا، لیکن وہ ساس ہنسنے لگی اور ہنس کر کہنے لگی اس میں کیا ہوا ہے، تو اب پھوٹنے والی چیزیں پھوٹ گئی، اللہ دوسرے دیں گے۔ آج بھی ایسی عورتیں ہیں، اور تجربہ بھی یہ ہے کہ بیچاری یہ بیٹیاں کام کرتے ہوئے ناگہانی طور پر ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، پھوٹ جاتی ہے، اگر اس پر اچھے جملے استعمال کیا جائے، اللہ کی طرف سے مقدر سمجھا جائے، اللہ بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہو کو یہ کہنا چاہیے کہ ڈرنے کی بات نہیں، میں نے بہت سارے پھوڑے ہیں اور میرا تجربہ ہے، ایک پھوٹا تو اللہ نے اس سے بڑھ کر دیا۔ اور اگر بیٹی سے پھوٹ گیا، اب بیٹی کی چاہے شادی نہیں ہوئی ہے یا شادی ہوئی ہے، تو بہت محبت کے ساتھ تنہائی میں بیٹی سے کہو بیٹی کوئی بات نہیں، آئندہ ذرا خیال رکھنا، آئندہ ذرا سنبھل کر کام کرنا، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، اگر دوسرے گھر ایسے جانا ہوا اور تم سے ایسی غلطی ہوئی، ہو سکتا ہے وہاں کی عورتیں اس کو برداشت نہیں کریں، میں تو ماں ہوں۔ اپنی بیٹی ڈانٹنا نہیں ہے، نہ بہو کو ڈانٹنا ہے نہ بیٹی کو ڈانٹنا ہے، لیکن تربیت کرنی ہے، لیکن جملے میں فرق ہے۔ جو جملہ بیٹی کو کہنا ہے وہ آج کل کی ساس بہو کو کہتی ہے، اور جو جملہ بہو کو کہنا ہے وہ بیٹیوں کو کہتی ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہے۔ پھر جہالت کا حال یہ ہے کہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، دونوں صاحب اولاد ہیں، تو ان کے ماں باپ کا سلوک ان کے ساتھ بھی الگ الگ ہے۔ بیٹی کی اولاد ہیں تو اس کو سر پر چڑھائیں گے، اور بیٹے کی اولاد ہے اس کو دھکے دیں گے۔ اور جہالت کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوازوں سے بہت محبت تھی، کم وقت تو نوازوں سے محبت تھی تو بیٹوں سے نہیں تھی، آپ کے تو پوتے تھے ہی نہیں،
وہ بیٹے اتنی عمر کو پہنچے ہی نہیں کہ وہ شادی کرے، لیکن بیٹوں سے محبت نہیں دی۔ روایت میں ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، آپ کی باندی کے بیٹے تھے یا باندی سے پیدا ہوئے تھے، جب ان کی جانکنی کا عالم ہوا، انتقال کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو نبی کی شان تو یہ ہے کہ ان کے ہاں بیٹا ہو، بیٹی ہو، نواسا ہو، پوتا ہو، سب برابر ہیں۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں کہ بیٹیوں کی اولاد ہیں تو اس کو سر چڑھائے اور بیٹوں کی اولاد ہے اس کو دھکے مارے، نہیں، دونوں کو سینے سے لگاؤ، دونوں کو سر پر چڑھاؤ، دونوں کی قدر کرو، دونوں کی محبت یہ ہونا چاہیے۔ یہ آج کل کے خرافات ہیں، یہ آج کی مصیبتیں ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا عورتوں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، شیخ ابو عبداللہ محمد ابن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں اس کو لکھا ہے۔ کہا کہ ایک اللہ والے آدمی تھے، اس کا ایک دوست تھا، وہ سال میں روزانہ ایک مرتبہ سال میں آتا تھا۔ جب سال میں آیا تو اپنے دوست کی شادی ہو چکی تھی، دوست کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہا کہ میرے دینی بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میں سال میں ان کی مرتبہ ملاقات کرتا ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اب بیوی جو ملی تھی بڑی ٹیڑھی تھی، بڑی بدمزاج تھی، تو بیوی نے فوراً شروع کر دیا، ہاں بہت بڑا بن چکا ہے، بہت بڑا بزرگ ہو چکا ہے، وہ جنگل میں گیا ہے لکڑیاں کاٹنے، اللہ کرے کہ واپس نہ لوٹے۔ اب یہ آدمی حیران کہ اپنے شوہر کے لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر آئے تو کس حالت میں آئے؟ شیر ہیں، شیر کی پشت پر لکڑی کا گٹھر ہے اور یہ پیچھے ہیں۔ جس طریقے سے آدمی جانور کو چلاتا ہے، یہ شیخ اس جانور کو، اس شیر کو چلا رہے ہیں۔ اپنے گھر کے دروازے پر آئے، گٹھر کو نیچے اتارا اور شیر کو کہا جاؤ اللہ تجھ میں برکت دے۔ شیر کو کہا کہ جاؤ اللہ تجھ میں برکت دے۔ شیر چلا گیا، گٹھر کو اندر رکھا، اپنے دوست کو بلایا۔ اب وہ عورت کا بولنا جاری ہے، مہمان کے سامنے بھی وہ لن ترانی کر رہی ہے، کوس رہی ہے، بلا بھلا پڑ رہی ہے۔ حضرت خاموش ہے۔ کھانا تیار تھا، کھانا چنا دسترخوان پر، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر اس کے بعد بھائی کو، اپنے دوست کو رخصت کیا، لیکن ایک جملہ بھی بیوی سے نہ کہا۔ حالانکہ بیوی نے ان کی غائبانہ بھی برا بھلا کہا اور مہمان کے سامنے بھی برا بھلا کہا، لیکن خاموش رہے۔ دوسرا سال ہوا، دوسرے سال پھر وہ ساتھی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہو؟ کہا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میں سال میں ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آتا ہوں۔ تو اندر سے جواب آیا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے، ٹھہریے، میرے شوہر گئے ہوئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر آئے اور اپنے پشت پر لکڑی کا گٹھر اٹھائے ہوئے آئے، گٹھر نیچے اتارا، ملاقات کی، عورت نے بہترین کھانا پکایا، شوہر نے کھلایا۔ پھر اس کے بعد جانے کا وقت ہوا تو وہ ساتھی کہنے لگا، حضرت عجیب بات ہے، گزشتہ سال میں آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ شیر آپ کی گٹھر کو لے کر آیا تھا اور آپ گھر میں آئے تھے اور آپ کی عورت بہت بول رہی تھی، اور آج دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی عورت بہت شریف ہے لیکن گٹھر کو آپ کو خود لانا پڑا۔ تو شیخ ساتھی فرمانے لگے کہ میرے بھائی، وہ عورت تھی بڑی بدمزاج تھی، بڑی تانا تشنی کرنے والی تھی، سامنے بولنے والی تھی، زبان دراز تھی، لیکن میں ان سب کو برداشت کر رہا تھا۔ اسی برداشت کرنے پر اللہ نے دنیا میں یہ بدلا دیا تھا کہ شیر میرے لکڑیوں کے گٹھر کو اٹھا کر میرے گھر پہنچاتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، میں نے دوسری عورت سے شادی کی، بڑی نیک صالح ہیں، بڑی فرما بردار اور مطیع ہے، خدمت گزار ہے، لیکن وہ جو صبر کا اجر ملتا تھا وہ ختم ہو گیا کہ پہلے شیر گٹھر لاتا تھا، اب مجھے خود گٹھر لانا پڑتا ہے۔ یہ ہے عورت۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی عورت کبھی ایسی بھی ہے تو ہمارا کام یہ نہیں کہ ہینڈر لے کر اس کی خبر لے، پٹے لے کر اس کی خبر لے، صبر و تحمل سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ، بہترین سیرت کے ساتھ، بہترین محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. الہ العالمین اپنے فضل سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ کہنے سننے کو ہمارا عمل بنا دیجئے، ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. اے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں شوہر، اے اللہ مومن شوہر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری عورتوں کی قدردانی نصیب فرما، ہماری اولادوں کی قدردانی نصیب فرما، ہمارے والدین کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ ان نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہوئے ان کے جو حقوق ہم پر عائد ہوئے ہیں، اے اللہ اس حقوق کو پہچان کر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے تو ان کے حقوق کو پہچانا ہی نہیں ہے. اے اللہ ہم تو اس کو اپنا ماتحت سمجھ رہے ہیں. اے اللہ اپنی نوکرانی سمجھ رہے ہیں. اے اللہ اپنی لونڈی اور باندی سمجھ رہے ہیں. اے اللہ ساس اور خسن نے اس سے زیادہ بدتر سلوک کیا ہے. اے اللہ بعض ساسوں نے اپنی بہوؤں کو تنگ کر رکھا ہے. اے اللہ بعض بہوؤں نے اپنی ساسوں کو دبا رکھا ہے. اے اللہ طرفین سے زیادتی کو ختم فرما. اے اللہ محبت پیدا فرما، انسیت پیدا فرما، ہمدردی اور غمخاری پیدا فرما. اے اللہ ہر ساس کو اپنے بہو کے ساتھ اور ہر بہو کو اپنے ساس کے ساتھ بہن ماں بیٹی کا اے اللہ رشتہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ماں بیٹی کی ہمدردی نصیب فرما، ماں بیٹی کا پیار نصیب فرما، ماں بیٹی کی محبت نصیب فرما، ماں بیٹی کا ادب احترام نصیب فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں پر خوب شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کو زیادہ ادب احترام کی توفیق عطا فرما. زبان دراسی سے حفاظت فرما. اے اللہ شوہر کا احترام نصیب فرما، ماں باپ کا احترام نصیب فرما. اے اللہ اولادوں کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ بہترین کفالت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو اے اللہ ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما، شیطانی اثرات اور وساوس سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی نعمت اور بھلائیوں سے مالا مال فرما، رزق حلال اور طیب نصیب فرما، عفت عصمت اور پاک دامنی نصیب فرما، آپ کا تعلق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے والدین یا والدین میں جو زندہ ہے اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اے اللہ ان کی حق تلفی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما. اے اللہ ان کی خدمت کے بارے میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں اے اللہ ہمیں ان کا صحیح مصداق بنا دیجئے. اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما. اے اللہ حقوق کے نہ پہچاننے کی وجہ سے اے اللہ مسلم معاشرے کا ایک ایک گھر جہنم بنا ہوا ہے. اے اللہ فتنہ کدہ بنا ہوا ہے، فتنہ فساد کا اے اللہ اڈا بنا ہوا ہے. اے اللہ کہیں بیٹوں اولاد کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، کہیں ماں باپ کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، کہیں بیوی کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، کہیں شوہر کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں. اے اللہ کہیں ساس کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، کہیں بہو کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں. اے اللہ جہاں دیکھو ظلم و زیادتی ہی زیادتیاں ہیں. اے اللہ اس کو ختم فرما. اے اللہ جنت نما ہمارے گھروں کو بنا دیجئے، سکون اور چین اور راحت والا ماحول بنا دیجئے، عافیت اور سلاوتی
والا ماحول بنا دیجئے، ہمارے گھروں کو اسلامی گھرانہ بنا دیجئے، سکون والا گھرانہ بنا دیجئے، محبت والا گھرانہ بنا دیجئے، عزت اور احترام والا گھرانہ بنا دیجئے، اے اللہ رحمت شفقت والا گھرانہ بنا دیجئے، مہربانی اور ہمدردی والا گھرانہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جتنی خیر مانگی ہے اے اللہ وہ سب عطا فرما۔ اے اللہ ہما جہت و عافیت خیر مقدر فرما کر جمی شرور و فتن سے پوری حفاظت فرما، جتنی خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو رہ گئے اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔